والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے آقا آپ کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے آپ کا نام لیا ایسی میری زندگانی ہے۔ بات کر تو بعد میں پہلے تو سلام کر، بات کر تو بعد میں پہلے تو سلام کر، جو تیرے بزرگ ہیں ان کا احترام کر، شکر کر خدا کا تجھ کو یہ وطن ملا، پاک سرزمین ملی اور یہ چمن ملا۔ جھوٹ بولنا نہیں تم کبھی زبان سے، لعنتیں خدا کی ہیں دیکھ لو قرآن میں، لعنتیں خدا کی ہیں دیکھ لو قرآن میں۔ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پسی لائی کہ بس، ارے گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، ہے میرے مصطفیٰ کے زمین پر اتنے شہدائی کہ بس، اب بھی وقت ہے تھامنے دامن نبی کا، کل محشر کے دن ہوگی ایسی رسوائی کہ بس، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس۔ عزیزان محترم، مالک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ دوستان گرامی، ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے، ہم اللہ کے گھر میں آتی ہیں اور اب مالک کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ آج ہم جناب نبی کے گھر والوں کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ آج ہمارے حالات کچھ ایسے ہو چکے ہیں، پریشان ہیں، بھائی بھائی سے پریشان ہے، کوئی کسی سے خفا ہے، کوئی کسی سے خفا ہے۔ عزیزان من، میرے آقا کی بارگاہ وہ ہے، میرے حضور فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں اس کا میں محمد ہوں۔ سرکار کی بارگاہ وہ ہے۔ عزیزان محترم، گھروں کی پریشانی ہر لے کے انسان بیٹھا ہوا ہے، سو معاملات ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں کوئی بندہ کسی کو بتا نہیں سکتا، لیکن میرے رب کی بارگاہ وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں عرض کو کر سکتا ہے۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی کیسی گزری؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کی زوجہ محترمہ، ساری زندگی حضور کی خدمت کی۔ آج کل کی میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا، وہ ان کی بات کر رہا ہوں جو دن اور رات کو یاد الہی میں رہا کرتی تھی، جو چلتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر، ساری زندگی حضور کی خدمت کی، حضور کی خدمت رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ساری زندگی جب وقت گزر گیا، آخری وقت آیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اگر میری کوئی کمی رہ گئی ہو، خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دیجئے گا۔ توجہ چاہتا ہوں سب کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے خدیجہ، یہ رب نے فیصلہ کر دیا ہے، جیسے تو دنیا میں رہ کر مجھے محمد کی خدمت کرتی تھی، رب نے یہ فیصلہ کرتا ہے تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی میری خدمت کرے گی۔ مل کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ جیسے دنیا میں میری خدمت کرتی ہے، کل محشر والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگی۔
حضرت خدیجہ کو یہ انعام دیا جس نے سرکار کی خدمت کی. آج کل کی عورتوں کی بات نہیں کر رہا جو جناب خدمت کیا کرے گی اور مرد کو پتہ ہی نہیں, اس کے شوہر کو پتہ ہی نہیں اس کی عورت کہاں جا رہی ہے. میں قربان جاؤں نبی کے گھر والوں پر, میں ان کی عظمت پر قربان ہو جاؤں. اللہ اکبر. جن کو یہ تربیت عطا فرمائی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نواسے حضرت امام حسن حسین, ان کو یہ تربیت عطا فرمائی. یہ کس نے عطا فرمائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا. جناب محترم, اگر کوئی گھر میں فقیر آ جاتا, آج کل تو میں بات نہیں کروں گا کہ کوئی دعا یہ کرنی چاہیے رب کی بارگاہ میں, مولا ہمیں لینے والا نہ رکھنا, دینے والا رکھنا. بولو ذرا ایک بار, ہمیں لینے والا نہ رکھنا, دینے والا رکھنا. کیونکہ رب جو ہوتا ہے نا کرم فرماتا ہے, اور شکر کر رب نے تجھے دیا ہے تو رب کی راہ میں خرچ کیا کر. آج جناب محترم ہمارے گھر میں کوئی فقیر آ جائے, ہم کوشش کرتے ہیں یا معافی مانگ لیتے ہیں یا کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ وارث. جناب محترم سب سے گھٹیا چیز کو دیتے ہیں. میں نبی کی عظمت میں, نبی کے گھر والوں کی عظمت پر قربان جاؤں, اگر کوئی فقیر آتا, سبحان اللہ, ایک فقیر ہوتا ساری جگہ پہ سجا لگاتا, جناب کوئی کسی کو جب خیرات نہ دیتا, اس کا ایمان اور یقین ہوتا تھا یہ نبی کے گھر والوں کے پاس جب چلا جاتا, اس دروازے پر چلا جاتا, وہ خالی نہیں موڑتے تھے. وہ فقیر ایک دن حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے در میں چلا گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اے نبی کے گھر والوں, سبحان اللہ, اللہ کے نام پر عطا فرما دیجئے. توجہ چاہتا ہوں, بی بی پاک دیکھتی ہے ایک گندم کا دانہ نہیں پڑا ہوا. دل میں خیال آیا تھا ابا حضور نے ایک چادر عطا فرمائی تھی دہیج میں, وہ چادر اٹھاتی ہے اس فقیر کو دے دیتی ہے. فقیر صدا لگاتے چلا جاتا ہے. ایک یہودی تاجر کے پاس جاتا ہے, کپڑے کا کاروبار ہے اس کا. یہودی تاجر کہتا ہے کیا لے کے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں چادر لے کے آیا ہوں. کہاں سے لے کے آیا ہے؟ میں نے ہر جگہ پہ صدا لگائی, کسی نے کچھ نہ دیا, لیکن میرا ایمان و یقین تھا جب بھی نبی کے گھر والوں کے پاس ان کے در پہ چلا جاتا ہوں وہ خالی نہیں موڑتے, اور جب بھی جاتا ہوں عطا کر دیتے ہیں. جو نیت بھر کے بیچتے ہیں یہ انہوں نے زیادہ عطا فرمائی ہے. یہودی پتہ کیا کہتا ہے؟ یہودی کہتا ہے اور جس کی بیٹی اتنی صحیح ہے اس کا بابا کتنا صحیح ہوگا, اور مجھے بھی مدینے والے کے پاس لے چلو, میں ان کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, مجھے بھی لے چلو اس کملی والے کے پاس, میں ان کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. وہ آپ کی سخاوت دیکھ کے جناب وہ ایمان لے آیا, یہودی ایمان لے آیا, اور سخاوت کیا کرو. یہ نبی کے گھر والوں کی سنت ہے. بولو ذرا, نبی کے گھر والوں کی سنت ہے. سخاوت کیا کرو. یار اللہ نے تجھے دیا, پھر اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. شکر ادا کر مولا, ہاتھ پھیلانے والوں میں نہیں رکھا, عطا کرنے والوں میں رکھا ہے. اگر اس نے مالک نے تجھے دولت عطا فرمائی ہے, حضور کے صدقے سے پھر عطا کرنا چاہیے. بولے ذرا, عطا کرنا چاہیے, کیونکہ رب کریم ہے, وہ عطا کرنے والا ہے. تو جناب محترم حضرت امام حسن حسین دو شہزادے بیمار ہو گئے. اللہ اکبر. آج کل کی منتیں جو ہے نا بڑی مختلف سی ہو چکی ہیں. جناب جوتے اتار دیے, 10 دن جوتے ہی نہیں پہننے آپ نے, اور بڑی ساری, لیکن منتیں تو وہ ہوتی تھی میں قرآن پڑھوں گا. بولو سبحان اللہ. جب یہ کام ہو جائے گا میں قرآن پڑھوں گی, میں اتنے نفل ادا کروں گی. اور منت یہ ہوتی ہے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا, میں قرآن پڑھوں گی, حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھوں گی. اللہ اکبر. عزیزان محترم, دو شہزادے جب بیمار ہوئے, بی بی پاک سلام اللہ علیہ, حضرت فاطمہ الزہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت مولا علی مشکل کشا نے یہ نیت کی, یہ منت مانگی, جب شہزادے ٹھیک ہو گئے 3 دن کا روزہ رکھیں گے. سبحان اللہ. بولے ذرا کتنے دن کا؟ 3 دن کا روزہ رکھیں گے. بولے کتنے دن کا؟ 3 دن کا روزہ رکھیں گے. عزیزان محترم, جب شہزادے ٹھیک ہوتے ہیں
تو 3 دن کی نیت ہوتی ہے نا پہلے ہی، تو ایک دن جب آتا ہے پہلا روزہ ہوتا ہے تو روزہ رکھتی ہیں جناب محترم. جب افطاری کا وقت ہوتا ہے قریب، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے جناب، سارا سامان ہے سامنے پڑا ہوا ہے، تو دروازہ کٹکھٹاتا ہے، آواز آتی ہے نبی کے گھر والوں فقیر ہونا. سبحان اللہ. ازمائش تو کہنے اوکھے ویلے ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے نا، گلا نال تے ہر کوئی لائی پھرتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے جناب آپ کتنے سخی ہیں. زبان سے کہنا ہو رہا ہے، دل سے کہنا ہو رہا ہے، اتر جانا ہو رہا ہے. جناب محترم دروازہ کٹکھٹایا، نبی کے گھر والوں فقیر ہوں، کتنے دن سے کچھ کھایا نہیں، اے نبی کے گھر والوں عطا فرما دیجئے. بی بی پاک عرض کرتی ہے میرے سرکار ہماری پہلی منت تو پوری ہو گئی ہے، اور رب راضی ہو جائے. وہ منت مانگی تھی وہ قریب ہے، وہ رحیم ہے، پہلی منت تو پوری ہو گئی ہے. یہ اٹھائے اس فقیر کو دے دے. اب سارے لنگر اٹھاتے ہیں اس فقیر کو دے دیتے ہیں، وہ فقیر صدا لگاتے چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ فقیر صدا لگاتے چلا جاتا ہے. دوسرا دن پھر عزیزان محترم آپ علی پاک مزدوری کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ پانی کے ساتھ روزہ رکھا، پانی کے ساتھ روزہ کھول لیا. پھر دوسرا دن انتظامات کرتے ہیں، ہر چیز دسترخوان پر ہے، لیکن دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آواز آتی ہے اے نبی کے گھر والوں یتیم ہوں، کس نے کتنے دن سے کچھ کھایا نہیں، کچھ ہے تو عطا کر دیجئے. سبحان اللہ. بولو ذرا سبحان اللہ. نبی کے گھر والوں کتنے دن سے کچھ کھایا نہیں، کچھ ہے تو عطا کر دیجئے. تو بی بی پاک سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں میرے سرتاج 2 منتیں تو پوری ہوگی. سبحان اللہ. 2 منتیں تو پوری ہوگی، دوسرا روزہ تو آج ہو گیا، ایک رہ گیا ہے، اور رب راضی ہو جائے کرم فرما دے. آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اٹھائیں تو اس فقیر کو دے دیا، وہ جو آیا تھا مسکین کو دے دیا. عزیزان محترم پانی سے روزہ کھولا. وہ ہے کوئی اس کا آج کل کے دور میں ایسا کوئی دل والا، اوے میں قربان جاؤں آپ کی سخاوت پر، قربان جاؤں آپ کی عظمت پر، قربان جاؤں. آپ کے جیسا گھرانہ کوئی اور ہی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جیسے آپ ہیں ایسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اور تیسرا دن پھر ہے اور دسترخوان لگا ہوا ہے، اور فقیر پھر آ گیا ہے اور صدا لگاتا ہے. پہلے دن مسکین، پھر دوسرے دن کہتا ہے یتیم ہوں، اے نبی کے گھر والوں سبحان اللہ کچھ ہے تو عطا کر دے. وہی فقیر جناب محترم آیا اور 3 دن ہو گئے، تیسرا دن ہے. آپ بی بی کے پاپا کہتی ہیں ہماری منتیں تو پوری ہو گئی ہیں، ہمارے روزے تو پورے ہو گئے ہیں، یہ لنگر اٹھائے تو اس فقیر کو دے دو، پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکا ہے. سبحان اللہ. ہماری خیر ہے. سبحان اللہ. ہم جناب محترم کیا کرتے ہیں آج کل کے دور میں؟ سب سے پہلے سوچتے ہیں پہلے اپنا نظام دیکھ کے پھر دوسروں کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کی عظمت پر قربان نہ جائیں. وہ جب دیکھتے تھے دوسروں کو پہلے دیکھتے تھے. سبحان اللہ. اپنے بیٹی کی بھی عظمت پر قربان جاؤ، پہلے دیکھتی تھی نانا کی امت کو دیکھتی تھی. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساری زندگی جب آئے دنیا میں تو سجدے میں رہے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے وہ پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام، ساری زندگی جناب محمد یہ دعا مانگی میرے مولا میری امت کو بخش دینا، اور بیٹی نے بھی یہ صدا لگائی رب کی بارگاہ میں اے میرے مولا میرے نانا میرے والد کی امت کو بخش دینا. سبحان اللہ. میرے والد کی امت کو بخش دینا. آپ کی عظمت پر قربان نہ ہو جائے، آپ کی شانوں پر قربان نہ ہو جائے. عزیزان محترم تیسرا دن ہے، یتیم آ گیا. نبی کے گھر والوں اتنے دن سے کچھ کھایا نہیں، بھوکا ہوں، عطا کر دو. سبحان اللہ. عطا کر دو. جناب حضور آ جاتے ہیں، عصر کا وقت ہے، چوتھے دن حضور تشریف لے آتے ہیں. عصر کا وقت حضور دیکھتے ہیں اپنی بیٹی کو بڑی کمزور ہے، بڑی طبیعت ناساز ہوئی ہے. تو حضور فرماتے ہیں بیٹا خیریت ہے؟ یا رسول اللہ ہم نے حسن حسین بیمار ہو گئے، ہم نے 3 دن کی منت مانگی تھی، روزہ رکھتے رہے ہیں، تو میرے آقا تو پھر قربان جاؤں، حضور کی عظمت پر قربان جاؤں. وہی تو پھر اس وقت ہی اتر جاتی تھی. سبحان اللہ. حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں. کل محشر کے دن یہ چن چن کر یہ شفاعت کریں گے. اگر یہ ہوا عقیدہ حضور، بولا ذرا، اگر یہ ہوا عقیدہ حضور جانتے ہیں،
میں عرض کرتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، مولا میری بیٹی تو وہ ہے جو ساری رات تو گزر جاتی ہے تیرے سجدے میں رہتی ہے، سبحان اللہ، اور سجدے میں رہتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، اے میرے مولا میری بیٹی کو کسی کا محتاج نہ کرنا، سبحان اللہ، میری بیٹی تو وہ ہے جو قرآن پڑھتی رہتی ہے، جو سب سے پہلے دعا جیسے میں مانگتا ہوں میری بیٹی بھی امتیوں کے لیے دعا مانگتی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیں نا کتنی عظمت ہے، نبی کے گھر والوں کی کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرما دیں، عزیز آپ نے نیت کر لیں اپنے دلوں میں، آئندہ کے بعد ہم بھی سخاوت کریں گے، آمین، کیونکہ سخاوت جو ہوتی ہے نا، سخاوت کرنی چاہیے، رب نے عطا کی ہے تو پھر کرنی چاہیے۔ اور کہتے ہیں کیونکہ سخاوت کے حوالے سے حضرت علی پاک کی ایک بات یاد آ گئی مجھے، حضرت علی پاک نا ایک کھجوروں کے بازار میں چلے جاتے ہیں، تو کھجوروں کے بازار میں جب داخل ہوتے ہیں نا، ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھجوروں کے جب بازار میں داخل ہوتے ہیں نا، بیسم بن کمار ہے اس کا نام، جو کھجوریں بیچ رہا ہے۔ جیسے آج ہماری دکانوں پر جناب گاہک نہیں آتا، 3 دن ہو گئے گاہک نہیں آ رہا کھجوریں لینے کے لیے، تو علی پاک آگے چہرے پر نظر پڑی تو دیکھ کے کہتا ہے آج تو موج لگ گئی، سبحان اللہ، آج تو موج لگ گئی، آج تو علی آگے۔ جب قریب آتا ہے کھانے کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، آپ فرماتے ہیں تو کھانا کھایا میں کھجوریں بیچتا، سبحان اللہ، تو کھانا کھایا میں کھجوریں بیچتا ہوں۔ علی پاک بیٹھ جاتے ہیں، کھجوریں بیچ رہے ہیں، فقیر آ جاتا ہے، فقیر کی نظر علی کے چہرے پر پڑتی ہے، اور جب علی کے چہرے پر فقیر کی نظر پڑتی ہے وہ کہتا ہے آج تو موج لگ گئی، آج تو علی بیٹھے ہیں، وہ چادر بھی وہی ہے، امام بھی وہی ہے، اور چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے، ارے سویا تو محمد جاگا تو علی ہے، جناب سویا تو محمد جاگا تو علی ہے۔ آپ کی عظمت پر قربان نہ ہو جائے، آپ کی شانوں پر قربان نہ ہو جائے، اور نظر پڑتی ہے، وہ فقیر کو جانتے تھے نا، علی کو ہر فقیر جانتا تھا، اور فقیر کو تو پتا ہوتا تھا علی بڑے سخی ہوتے ہیں، علی کے پاس کوئی آ جائے پھر علی خالی نہیں موڑتے، وہ عطا کر دیتے ہیں، وہ فقیر کی نظر پڑی آج تو علی بیٹھے ہیں، آج تو موج لگ گئی ہے، آج تو موج لگ گئی ہے۔ اللہ کرے اللہ آج ہم پر بھی کرم فرما دے، اللہ پاک سب کو رزق عطا فرمائے، علی پاک کے صدقے سے، آپ کے ذکر کے صدقے سے، جیسے وہ سخاوت کیا کرتے تھے والی کا میں بھی سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب قریب آتا ہے کہتا ہے علی اللہ کے نام پہ عطا کر دے، تو آپ فرماتے ہیں کیا لینا چاہتے ہو؟ کہتے جتنی کھجوریں پڑی ہیں نا یہ سب عطا کر دے، جتنی کھجوریں پڑی ہیں، مل کے بولو ذرا ایک بار، مل کے بولو سبحان اللہ، جتنی کھجوریں پڑی ہیں سب عطا کر دے۔ عزیزان محترم، علی پاک اٹھتے ہیں، وہ کٹھلی باندھتے ہیں، اس فقیر کے سر پر رکھتے ہیں، وہ فقیر صدا لگاتے علی 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 کرتے چلا جاتا ہے، اور بیسم بن کمار وہ آ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے علی پاک کو، وہ کہتا کھجوریں دے دی ہیں، ہاں دے دی ہیں اللہ کے نام پر، سبحان اللہ، اللہ کے نام پر عطا کر دی ہے، تو آپ مسکراتا ہے بیسم بن کمار، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے اے علی بات یہ ہے وعدہ کرنا چاہتا ہوں، معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، وعدہ کیا ہے؟ اور جیسے دنیا میں رہ کے آپ کی خدمت کرتا ہوں حسن اور حسین کی بھی جنت میں خدمت کروں، دنیا میں رہ کے جیسے میں خدمت کرتا ہوں حسن حسین کی بھی اور آپ کی بھی خدمت کروں گا۔ وہ غمگین نہیں ہوا، وہ عقیدے کا پختہ تھا، وہ اس کا ارادہ مضبوط تھا، آج عطا کیا ہے تو رب عطا فرمانے والا ہے، اور جن کے صدقے سے عطا کر رہا ہے وہ خود ہی آئے ہوئے ہیں، ارادہ مضبوط تھا، وہ کہتے ہیں نا ارادے جن کے پختہ ہوں اور نظر جن کی خدا پر ہو، اور تلا تم خیز موموں سے تو گھبرایا نہیں کرتے، ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، اور دل کے